نجاشی کی نماز غائبانہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، آپ نہیں پڑھ سکتے. تو بعض باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص. بیک وقت آپ 9 بیویاں نہیں رکھ سکتے، 4 ہی بیویوں کی اجازت ہے. اب آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث ہے، تو یہ فعل بھی موجود ہے. بیک وقت 9 بیویوں سے شادی کرنا، 9 بیویوں کو نکاح میں رکھنا فعل ہے، حدیث ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ حدیث کی بھی 2 قسمیں ہیں، حدیث ممنوع الاتباع اور حدیث جائز الاتباع یا واجب الاتباع. تو حدیث کی وہ قسم جو ممنوع الاتباع ہے، جس کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اور سنت کہتے ہیں ان حدیثوں کو جن کی اتباع جائز اور جن کی اتباع واجب ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے جو واجب الاتباع ہیں. ممنوع الاتباع حدیث کے اوپر تمہاری ادا نہیں تسلیم کی جائے گی، اس کو تم عمل میں نہیں لا سکتے. تو گویا حدیث 2 قسم کی، ممنوع الاتباع اور واجب الاتباع. تو ممنوع الاتباع کے اوپر کیسے آپ عمل کریں گے؟ بیک وقت 9 بیویاں کیسے رکھ سکتے؟ اور سنت کہتے ہیں انہی حدیثوں کو جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کا مطلب کہ وہ حدیث عام ہے اور سنت خاص ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا لفظ استعمال نہ کر کے سنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ میری ان حدیثوں کے اوپر عمل ہوگا جو واجب الاتباع ہے. اس لیے کہ حدیث کے اندر تو دونوں چیزیں، ممنوع الاتباع بھی اور واجب الاتباع بھی. لیکن سنت انہی حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو جائز الاتباع ہے اور جو واجب الاتباع ہے. اگر حدیث کہہ دیا جاتا تو پھر یہی اعتراض پڑتا تھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویوں کو نکاح میں رکھا ہے تو اس پر عمل کیا جائے. اس گہرائی کو حضرت سمجھ نہیں سکے، یا سمجھنے کے بعد بھی انہوں نے توڑ مروڑ کر کے اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی. تو فرق کیا سمجھ میں آیا؟ حدیث کہتے ہیں آپ کے اس فعل کو جو ممنوع الاتباع ہے اور آپ کے اس فعل کو بھی جو واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے. لیکن سنت آپ کے اسی فعل کو کہیں گے جو صرف واجب الاتباع اور جائز الاتباع ہے. ممنوع الاتباع سنت میں داخل نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دونوں حوض کے اوپر آ جائیں. تو یہ حدیث اور سنت کے اندر فرق معلوم ہوا. ویسے یوں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ سنت کو معلوم کیسے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو معلوم کیسے کریں گے؟ حدیثیں ہی تو واسطہ ہیں. اگر حدیثیں نہ ہوں تو پھر سنتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو آپ کا یہ کہنا کہ حدیثوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا، سنت کے اوپر عمل ہوگا، یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جیسے قرآن جمع کیا جاتا رہا سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی، حدیثوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. حدیثوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کو لکھوایا جاتا رہا، قرآن کو زبانی یاد کروایا جاتا رہا، حدیثوں کو نہ تو لکھا گیا اور نہ تو حدیثوں کو یاد کرایا گیا، نہ یاد کرانے کی ترغیب دی گئی. یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے لوگ قرآن اور حدیث کو الگ الگ حجت مانتے ہیں اور دونوں کو مساوی درجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں فرق ہے. اگر آپ حدیث کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 2 قسمیں آپ کو ملیں گی. ایک تو ہوگا سرکاری مراسلہ، آپ نے جو چیزیں لکھوا دی لوگوں نے اسے محفوظ رکھا اور ان چیزوں کو بعد میں حدیثوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں محدثین نے داخل کر لی. مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا اذن دے دیا، رخصت دے دی، تو پہلے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچے. جانتے ہیں جعفر طیار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
نجاشی کے نام ایک خط لکھوا کر دیا تھا. حدیث کی ایک قسم ہے سرکاری مراسلہ جو آپ نے لکھوایا, وہ محفوظ رہا لوگوں کے پاس, بعد میں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اسے نقل کیا. یہ پہلا مراسلہ ہے جو جعفر طیار کے ہاتھوں نجاشی کے پاس پہنچا. اس کے اندر کیا لکھوایا تھا آپ نے؟ جعفر طیار جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور بھی مسلمان ہیں, جب یہ تمہارے یہاں پہنچے تو تم ان کو اپنا مہمان بناؤ, ان کا اکرام کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لکھوا دی تھی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا. دیکھیے ابھی مکہ ہی میں ہے اور سرکاری تحریر, یہ سرکاری تحریر ہی تو ہے, سرکاری تحریر نجاشی کے پاس پہنچ گئی ہے. آپ کیسے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہی نہیں گئی؟ اور اب دیکھیے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاز راں تھے. یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں اپنی شپ کے اوپر, اپنی کشتی کے اوپر جا رہا تھا, کشتی کو لہروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایک گمنام جزیرے میں لے جا کر کے کشتی کو پھینک دیا. وہاں میں نے دجال کو دیکھا ہے. یہ وہی تمیم داری ہیں, مسلم میں وہ روایت موجود ہے. یہ جہاز راں تھے, بحری سفر کیا کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میں عیسائی ہوں اور مجھے انجیل سے معلوم ہوا ہے کہ ایک دن آپ کی یہ قوم مسلمان میرے وطن شام کو فتح کرے گی. تو اے اللہ کے رسول, جب آپ میرے وطن شام کو فتح کر لیں تو آپ فلاں فلاں گاؤں میرے نام جاگیر کے طور پر لکھوا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو وہیں ایک سرکاری مراسلہ لکھوا دیا, ایک خط دے دیا, ایک دستاویز دے دی اور لکھوا دیا کہ جب شام فتح ہو تو تمیم داری کو مرتون اور جبرون کا علاقہ دے دیا جائے. دیکھیں یہ دوسرا سرکاری مراسلہ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں, آپ مکہ ہی میں ہیں, جب ہجرت کرنے لگے, ہجرت کا سفر غار ثور سے لے کر کے قبا تک تقریباً 10-12 دن کا سفر ہے. آپ نے ڈائریکٹ مدینہ کی طرف سفر نہیں کیا بلکہ آپ 3 دن تک غار ثور میں تھے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ غار ثور میں آپ حضرت صدیق کے ساتھ ہیں اور اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, یا اسی طریقے کا کوئی بھاری انعام تھا. جانتے ہیں مدینہ کی طرف گائیڈ کرنے کے لیے, رہنمائی کرنے کے لیے ایک مشرک گائیڈ کو رکھ لیا گیا تھا جس کا نام عبداللہ ابن اوریقط ہے. یہ تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز آدمی ہے, تاریخ اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن اوریقط. مشرک ہے وہ, کافر ہے وہ, اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کے طور پر ہائر کیا ہوا ہے. اسے چند درہموں کے اوپر گائیڈ رکھ لیا ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے 3 دن کے بعد غار ثور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی مدینہ تک کرنی ہے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر اتنا بڑا انعام ہے, اور اس شخص کو معلوم ہے کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے انعام کی لالچ اس کے دل میں نہیں آئی اور چند درہم اس نے قبول کرنا پسند کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم